واقعہ عام طور پر تاریخ اسلام اور حکایات اولیاء میں بیان کیا جاتا ہے، جس کا مقصد الوی، حکمت، رحم اور شریعت کی نزاکت کو سمجھانا ہے۔ واقعے کے مختلف روایتی انداز سننے کو ملتے ہیں، مگر خلاصہ ایک ہی ہے۔ علی ظلم نہیں ہونے دیتے تھے اور ہر فیصلے میں عدل، تحقیق اور حکمت کو ترجیح دیتے تھے۔ ایک عورت پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا۔ لوگوں نے اسے لے جا کر علی کی خدمت میں پیش کیا تاکہ اس پر حد نافذ کی جائے۔ اس وقت حضرت علی خلیفہ اور قاضی دونوں تھے، اس لیے فیصلہ آپ ہی کو کرنا تھا۔ روایات کے مطابق عورت بہت ڈری ہوئی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ لوگوں نے اسے پکڑ کر لایا تھا اور وہ الزام مان بھی رہی تھی، مگر پریشانی اور خوف کی وجہ سے۔ حضرت علی نے اسے دیکھا اور فرمایا، مجھے اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، تحقیق ضروری ہے۔ حضرت علی نے حکم دیا، عورت کو تنہا چھوڑا جائے، اس سے نرمی سے سوال کیا جائے، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، گواہوں کو بلایا جائے۔ جب عورت سے اطمینان سے پوچھا گیا تو اس نے اصل حقیقت بتائی۔ اصل حقیقت، عورت مجبور تھی، اسے ڈرایا گیا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ حمل کے ڈر سے الزام قبول کر رہی تھی۔ بعض میں لکھا ہے کہ اس نے کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، مگر زبردستی تھی، میں راضی نہیں تھی۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اگر عورت پر جبر ہو تو اس پر کوئی حد نہیں۔ حضرت علی کا فیصلہ۔ علی نے 3 باتیں واضح کیں۔ جب تک 4 سچے گواہ نہ ہوں، حد نافذ نہیں کی جاتی۔ عورت پر لگائے گئے الزامات میں گواہوں کا فقدان تھا۔ اگر عورت مجبور ہو، اس پر ظلم ہو تو وہ گنہگار نہیں۔ آپ نے فرمایا، جبر میں عورت پر کوئی حد جاری نہیں کی جاتی۔ حضرت علی نے اس شخص کو بلایا جس نے زبردستی کی تھی اور اس پر شرعی سزا نافذ کی۔ تحقیق کے بعد حضرت علی نے نہ صرف عورت کو بری کیا بلکہ اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ حضرت علی نے اس کی مالی مدد بھی کی تاکہ وہ دوبارہ معاشرتی ظلم و دباؤ کا شکار نہ ہو۔ انصاف تحقیق کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ جلد بازی انصاف کا قتل ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت اور تحفظ اولین ہے۔ زبردستی کے معاملے میں عورت پر کوئی حد نہیں۔ حضرت علی غیر معمولی بصیرت رکھتے تھے، چہرے اور کیفیت دیکھ کر اصل مسئلہ سمجھ لیتے تھے۔ زنا کی سزا بہت سخت ہے، مگر اس کے لیے ثبوت بھی سخت ہے۔ 4 گواہ کے بغیر حد نہیں لگتی۔ مظلوم کی مدد کرنا علی کی زندگی کا حصہ تھا۔